دیکھیے 2 یا 4 حقائق ہیں جو ہم سب کو نظر آتے ہیں. 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے. وہ حکومت بتاتی ہے کہ 570% ایک سال کے اندر تو گیس کی قیمت بڑھ گئی 570%. اسی طرح آپ کھانے پینے کی جتنی چیزیں دیکھ لیں 30 35 40 پیاز 350 روپے کلو. اب دیکھیے اس سے یہ تو سب سے بڑا ایشو 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے. حکومت کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں میں کوئی 75 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی. تو یہ تو 2 سب سے بڑے چیلنجز ہیں. یہ تو حقائق. ورلڈ بینک ورلڈ بینک اب ذکر کر رہی تھیں, ان کا کہنا ہے کہ 8 کروڑ پاکستانی تقریباً اس وقت شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں, اور اگر یہی حالات رہے تو 1 کروڑ مزید پاکستانی جو ہے شرح غربت سے نیچے گر جائیں گے. اب دوسری طرف یہ ہو رہا ہے, وہ بھی حقائق ہیں کہ عالمی منڈیوں میں جو پاکستان کے ڈالر بانڈز تھے وہ کوئی 8 کے قریب ڈالر بانڈز ہیں, اور ان کی میچورٹیز بھی نسیم 1 اپریل میں اس سال ہو رہا ہے, اور پھر اگلا 2051 پہ ہے کہ 30 سال کے. وہ ساری میچورٹیز جو ہیں وہ مسلسل پچھلے کئی ہفتوں سے ان کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. which essentially means کہ ان کی ڈیمانڈ ہے. قیمت اسی وقت بڑھتی ہے جب اس چیز کی ڈیمانڈ ہو. اب وہ عالمی جو سرمایہ کار ہیں, جو انویسٹرز ہیں, دے آر لوکنگ انٹو سم تھنگ کہ یہ اس میں قیمت بڑھنے کا اب چانس ہے, پازیٹیو لگ رہے ہیں. پاکستان کی اپنی اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیں, اب وہ جو آپ کی 76 سالہ تاریخ ہے اس کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی. تو واٹ آر دے لوکنگ ایٹ؟ اگر آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا اپنا ڈیٹا دیکھیں تو اس میں کوئی 83 کمپنیز ہیں, لسٹڈ کمپنیز 83, جن کے پروفٹس جو ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 45% بڑھے. 83 کمپنیز, ان کے 45% پروفٹ بڑھے ہیں. تو نیچرلی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی دے آر لوکنگ ایٹ ٹو سم تھنگ پازیٹیو. اب وہ میں ڈھونڈتا رہا کہ ان کو کیا چیز پازیٹیو نظر آ رہی, باہر والے سرمایہ کاروں کو بھی اور اندرونی ڈومیسٹک انویسٹرز کو کیا چیز نظر آتی. دیکھیے مارکیٹس آر ویری مچ انٹرسٹڈ ان سگنلنگ کہ حکومت سگنل کیا بھیج رہی ہے, اس سے مجھے محسوس کیا ہو رہا. 2 بڑے سگنلز نسیم جس کی ہم بات پچھلے 30 سال سے شاید کر رہے ہوں کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز جو ہیں وہ بہت بڑا بوجھ ہے. یہ پی آئی اے کی جو نچکاری ہے اور جس تیز رفتاری سے ہو رہی, اب تو یہ 3 روپے کا شیئر چل رہا تھا یہ کچھ مہینے پہلے, اب یہ 30-31 روپے کا ہو گیا. اس کا مطلب مارکیٹ اس بہت کہ یہ ہونے والا ہے کام جس رفتار. تو ایک تو یہ سگنلنگ جو ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کہ گورنمنٹ, دیکھیں پچھلے 30 سالوں میں نے کہنے 14 وزرائے اعظم آئے, سب کو پتا تھا کہ یہ کمپنی نقصان کر رہی. 830 ارب روپے کا نقصان کیا ہے اس نے پچھلے 30 سالوں پی آئی اے نے الون. اب 830 ارب کا مطلب یہ ہے کہ ہر پاکستانی خاندان جو ہے اس کو 25,000 روپے کا اس ایک کمپنی نے ٹیکہ لگایا. 3.5 کروڑ خاندان ہے جو سینسس بتا, 25,000 روپے کا ہر خاندان کو اور کسی وزیر اعظم نے کچھ نہیں کیا. 14 وزرائے اعظم آئے 30 سالوں میں, کسی نے اس کو اب ہونے چلا ہے. تو اس بگ میجر سگنل, مطلب کوشش کرتے تھے لیکن دوسرے سیاستدان اس پہ حاوی آ جاتے تھے. دوسرا جو سگنل ہے کہ ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کی ریفارمز ہونی چاہیے, ریٹیلرز کو لانے چاہیے. پی ایم ایل این کتنا بھاگ جاتی تھی ہمیشہ, جب دس از دا فرسٹ ٹائم کہ انہوں نے ایکچولی لیجسلیشن پاس کر دی. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ 2 بہت بڑے سگنل جو ہیں نا, ایک تو کہ حکومت اسٹیٹ اون انٹرپرائز سے شاید نجات حاصل کرنے والی ہے, یہ سیریس اباؤٹ اٹ اینڈ سیریس اباؤٹ ٹیکس. ہارون اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوئکلی پی ٹی آئی سے پوچھ لوں, دین آئی ول کم بیک ٹو یو, بیکاز میں چاہتی ہوں کہ یہ مزمل کم ان آن دس, یہ جو 2 پوائنٹس انہوں نے بتائے ہیں فاروق میں. دیکھیں میں تو فاروق صاحب اچھی بات ہے, آپٹیمسٹک ہو رہے ہیں اور آپٹیمسٹک ہونا بھی چاہیے. یہ جو سگنلز کی بات کر رہے ہیں, ایک سگنل میں بھی دے دیتا ہوں. فاروق صاحب جس کمیٹی کے ممبر ہیں, ان کو بلایا گیا تھا کہ آسٹیرٹی کرنی ہے, خرچے کم کرنے ہیں, کس طریقے سے حکومت کا سائز کم کرنا ہے. آج کی اخباروں کی ہیڈ لائنز ہیں کہ وزیر اعظم نے اپنے وزیر اعظم ہاؤس کے لوگوں کو 4 سیلریز کا بونس دے دیا. تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں ہوائی, ٹھیک ہے نا. یہ پچھلی حکومت میں بھی آئے تھے, ایسے ہی انہوں نے دعوے کیے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے فاروق صاحب میرے ساتھ ایک آدھ پروگرام میں بھی تھے. یہ گئے تھے جنیوا ڈونرز کانفرنس میں اور انہوں نے کہا تھا 11 ارب ڈالر ماشاءاللہ پاکستان کے لیے ہم نے جمع کر لیے. اس میں سے 11 ملین ڈالر بھی نہیں آ سکے, اور بڑا سیلیبریٹ کیا گیا تھا. پورے پیج کے اشتہار لگائے گئے تھے. تو یہ باتیں تو جب سے پاکستان بنا, اور کم از کم میں 20 سال سے جب سے معیشت کور کر رہا ہوں, یہ باتیں ہم دیکھتے رہتے ہیں. پریکٹیکل ریزلٹ اگر فاروق صاحب کے بقول
کہ 31 روپے کا شیئر ہو گیا ہے پی آئی اے کا. تو میں پی آئی اے سے ہر ہفتے سفر کرتا ہوں. پی آئی اے کی تمام اس نے آدھے ڈومیسٹک آپریشنز بند کیے ہوئے اس وقت. جو چلتے ہیں وہ جو ہے ٹائم پہ نہیں چلتے اور کرائے آسمان پہ مانگتے ہیں. تو یہ پرفارمنس اگر شیئر پرائز کے علاوہ ان کی ریئل پرفارمنس پہ بھی نظر ڈال لیں. اور پھر یہ جو ٹیکس ریفارمز کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کا 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے, اور یہ کئی سالوں سے ہم جو ہے اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ ہوگا تو اتنے فیصد ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا تو اتنے فیصد ہو جائے گا. کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, جو ایگزسٹنگ ہے انہی پہ بول چلتا ہے. اگر اس کو آپ ٹیکس ریفارم کہتے ہیں تو سبحان اللہ. تو مہنگائی کی بات آپ نے کسی نے کی, تو کل ایس پی آئی کا نمبر آیا ہے 29% سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے. یہ تاریخ میں, یہ فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیٹا پہ کافی ان کی عبور بھی ہے. مجھے بتا دیں تاریخ میں 24 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں مسلسل جو ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس 30% اور سی پی آئی 25%. یہ کب ہوا ہے 76 سال کی تاریخ میں. پھر گروتھ کی بات کی کسی نے, اور مجھے تو میرے کانوں کے لیے میوزک تھا جس نے بولا کہ پاکستان میں گروتھ بڑھ رہی ہے. میڈم پچھلے سال منفی تھی, اس سال 3.5-4% کا ٹارگٹ رکھا. اب سب کہہ رہے ہیں 1.8 سے 2%. اگر یہ بڑھ رہی ہے تو ماشاءاللہ, اور اگلے سال کی بھی 2.5% بولی ہے, تو یہ انف نہیں ہے. یہ پاکستان میں مزید بے روزگاری, مزید پرابلمز کریٹ کرے گا. تو وی نیڈ ٹو بی ریئلسٹک. اوکے جی, گاٹ یور پوائنٹ.